میں ہوں HM ذکریہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا YouTube چینل انفارمیشن پوائنٹ۔ اس چینل پر آپ ٹیلنٹ ڈسکوری، کیریئر کونسلنگ اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں۔ بہت سے نوجوان ہماری ویڈیوز سے مستفید ہو رہے ہیں، اور آپ بھی اگر ان میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور مہربانی فرما کر گھنٹی کے اس نشان کو بھی ہلکا سا چھو دیجئے۔ انشاءاللہ یہ چینل آپ کو فائدہ ضرور دے جائے گا۔ مغل شہنشاہ جہانگیر کے 5 بیٹے تھے: خسرو مرزا، پرویز مرزا، شاہجہاں مرزا، جہاندار مرزا اور شہریار مرزا۔ شہزادہ شہریار چوتھا بیٹا تھا اور شاہجہاں تیسرا بیٹا تھا۔ ملکہ نور جہاں نے جہانگیر سے دوسری شادی کی تھی۔ شیر افغان خان اس کا پہلا خاوند تھا۔ اس سے اس کی ایک بیٹی بھی تھی جس کا نام تھا مہر النساء بیگم۔ نور جہاں اپنی بیٹی کی شادی شہریار مرزا سے کرنا چاہتی تھی، اور اس کی خواہش تھی شہریار شادی کے بعد ہندوستان کا بادشاہ بن جائے گا۔ لیکن بادشاہ جہانگیر شہریار کے بجائے شاہجہاں کو بادشاہ بنانا چاہتا تھا۔ ملکہ اور بادشاہ کے درمیان رسہ کشی شروع ہو گئی۔ ملکہ بار بار کہتی تھی اور بادشاہ بار بار ٹال جاتا تھا، لیکن یہ سلسلہ زیادہ دنوں تک جاری نہ رہ سکا۔ ایک دن فیصلے کی گھڑی آن پہنچی۔ ملکہ نے بادشاہ سے سیدھا سیدھا پوچھ لیا کہ آپ مجھے بتائیں، آپ شہریار کو ولی عہد بنائیں گے یہ نہیں؟ مجھے صاف جواب چاہیے۔ بادشاہ یہاں پر پھنس گیا۔ وہ تھوڑی دیر سوچتا رہا اور پھر آہستہ سے بولا، ہم یہ فیصلہ دونوں شہزادوں پر چھوڑتے ہیں۔ ہم دونوں کو بلاتے ہیں، میں ان دونوں سے ایک ایک سوال کروں گا، اور جس کا جواب اچھا ہوگا ہم اسے ہندوستان کا بادشاہ نامزد کر دیں گے۔ ملکہ مان گئی۔ بادشاہ نے دونوں شہزادوں کو طلب کیا اور سامنے کھڑا کر دیا۔ شہزادے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ بادشاہ نے دونوں سے صرف ایک سوال کیا کہ ہم اگر آپ کو بادشاہ ہندوستان کا بنا دیں تو آپ اس ملک کی کس طرح حفاظت کریں گے؟ بادشاہ نے دونوں کو سوچنے کے لیے ایک ایک منٹ دے دیا۔ 1 منٹ بعد شہزادہ شہریار بولا، ابا حضور، آپ نے اگر مجھے یہ ذمہ داری سونپی تو میں ماں کی طرح ہندوستان کی خدمت کروں گا۔ بادشاہ نے سنا اور سر ہلا کر پوچھا، شہزادہ حضور، ماں کی طرح کیوں؟ باپ یا بچے کی طرح کیوں نہیں؟ شہزادے نے فوراً جواب دیا، ماں ہمیں جنم دیتی ہے، ماں ہماری حفاظت کرتی ہے اور ہماری پرورش بھی کرتی ہے۔ یہ نہ ہو تو ہم پیدا بھی نہ ہوں اور نہ پل کر جوان ہوں۔ ماں اللہ کی نظر میں بھی مقدس ترین ہستی ہے۔ اللہ نے اس کے پاؤں کے نیچے جنت بھی رکھی ہے، اور برے سے برا مسلمان بھی جنت کو اپنے ہاتھوں سے جانے نہیں دیتا۔ چنانچہ میں ایک سعادت مند بیٹے کی طرح اپنے ملک کو ماں سمجھ کر اس کی خدمت کروں گا۔ بادشاہ اس کے بعد شاہجہاں کی طرف مڑا اور اس سے پوچھا، ہاں او شہزادہ حضور، اگر آپ کو یہ ذمہ داری سونپی جائے تو آپ کیا کریں گے؟ شاہجہاں نے بڑے ادب سے عرض کیا، ذل الہی، میں اس ملک کی خدمت نہیں کروں گا، میں اس سے محبوب کی طرح محبت کروں گا۔ یہ جواب سن کر بادشاہ اور ملکہ اور شہریار تینوں حیران رہ گئے، اور انہوں نے شاہجہاں سے پوچھا، ہم آپ کا مطلب نہیں سمجھے۔ شاہجہاں نے جواب دیا، حضور، ماں سے محبت ایک مسلمہ ہے، لیکن آج تک کسی بیٹے نے اپنی ماں کے لیے جان نہیں دی۔ دنیا میں صرف محبوب اور محبوبہ یہ وہ رشتہ ہے جس کے لیے لوگ جان دیتے بھی ہیں اور جان لیتے بھی ہیں، اور میں اس ملک کو اپنی محبوبہ سمجھوں گا اور محبوب کی طرح اس سے عشق کروں گا، اور مجھے اگر اس عشق میں جان لینی پڑی تو میں جان لوں گا، اور اگر مجھے جان دینی پڑی تو میں جان بھی دوں گا۔ یہ جواب سن کر بادشاہ کے منہ سے کہکا نکل گیا۔ اس نے ملکہ کی طرف دیکھا تو ملکہ نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ جہانگیر 1627 کو انتقال کر گیا، اور اس کے بعد شاہجہاں نے تخت سنبھال لیا۔ وہ 30 سال
ہندوستان کا بادشاہ رہا۔ یہ 30 سال ہندوستان کی تاریخ کے شاندار ترین سال تھے۔ آپ کو ہندوستان میں آج مغلوں کی جتنی بھی نشانیاں ملتی ہیں وہ سب ان 30 برسوں میں تخلیق ہوئیں، اور ان کے پیچھے شاہ جہاں کا دماغ اور محبت کا جذبہ تھا۔ آپ تاج محل دیکھ لیجئے، آپ دہلی کا لال قلعہ دیکھ لیجئے، آپ لاہور کا شیش محل دیکھ لیجئے، آپ ٹھٹھہ کی شاہ جہاں مسجد کو دیکھ لیجئے۔ یہ دنیا کی واحد عمارت ہے جس میں 93 گنبد ہیں۔ غرض آپ ہندوستان کی کسی بھی شاندار عمارت کی تاریخ کھود کر دیکھ لیں، آپ کو اس کے پیچھے شاہ جہاں ملے گا۔ چنانچہ شاہ جہاں نے جہانگیر سے جو کہا تھا وہ کر دکھایا۔ اس نے ملک سے واقعی محبوبہ کی طرح محبت کی۔ میں جب کسی کو ماں باپ کی قسم کھاتے دیکھتا ہوں تو میں ہنس کر ان سے کہتا ہوں، اماں یا ابا نہیں، محبوب یا محبوبہ کی قسم کھاؤ، تو پھر وہ کہہ لگا کر منہ دوسری طرف پھیر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے محبت میں جنون رکھا ہے۔ انسان اپنی ماں یا اولاد سے گفتگو کر کے تھک جاتا ہے، لیکن محبوب یا محبوبہ سے ساری رات گفتگو کرتا رہتا ہے۔ یہ گھنٹوں بات کرے گا لیکن تھکے گا کبھی نہیں۔ انسان 28 جذبے ساتھ لے کر پیدا ہوتا ہے۔ ان 28 جذبوں میں صرف محبت میں ہی ایٹمی طاقت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ چنانچہ مجھ سے جب بھی کوئی نوجوان کامیابی کا نسخہ پوچھتا ہے تو میں اسے شاہ جہاں کا یہ واقعہ سناتا ہوں اور اس سے کہتا ہوں، تم جتنا وقت اپنی محبوب یا محبوبہ کو دیتے ہو تو تم اس سے آدھا وقت اپنے مقصد کو دے دو۔ تم جتنی محبت کسی دوسرے سے کرتے ہو تم اس سے آدھی محبت اپنے مقصد سے کر لو، اپنے ارادے سے کر لو، تو تم چند برس میں وہاں پہنچ جاؤ گے جس کا تم نے تصور بھی نہیں کیا۔ تم بس ایک دفعہ شاہ جہاں بن جاؤ اور اس کے بعد پھر دیکھو تم دنیا کو حیران کر دو گے۔ اگر محبت میں جان نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ کبھی نہ کہتا، تم اگر مجھے پانا چاہتے ہو تو مجھ سے اپنے جان، مال اور اولاد سے زیادہ محبت کرو، میں تمہیں مل جاؤں گا۔ محبت تو انسان کو خدا تک بھی پہنچا دیتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اسے کسی نہ کسی کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ یہ انشاءاللہ کسی نہ کسی کا مائنڈ ضرور چینج کر دے گی۔